کیسا پھر کل نون لیگ نے آپ کو مزہ آ گیا؟ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بائی الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہمیشہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے الیکشن وہی جیتی ہے، کیونکہ وسائل اسی کے پاس ہوتے ہیں، لوگوں کو توقعات اسی سے ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ ہے کہ مزہ تو پی ٹی آئی کو آنا چاہیے، جو کہ پچھلے الیکشن میں بھی جو خاتون جو ہیں جو جیتی ہیں ان کے ہسبینڈ پہلے وہاں سے تھے، پی ٹی آئی کا پہلے دن سے یہ رونا دھونا تھا۔ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا کہ وہاں پہ پوزیشن کیا ہے کیا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کہ ہمارا کوئی کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن کا چونکہ الحاق نہیں ہے، اس وجہ سے الیکشن لڑنا ہماری مجبوری تھا۔ لیکن جس طریقے سے نون نے وہاں پہ الیکشن لڑا ہے، وہ آپ نے کل ہمارے جنرل سیکرٹری پنجاب کی بھی بات سنی ہوگی، راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی بات آپ کے مرکزی جنرل مرکزی جنرل سیکرٹری جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی بات ندیم افضل سنی چند ہوگی، صاحب چند صاحب کی بھی، آپ چند صاحب آج کل سیکرٹری سیکرٹری اطلاعات ہیں جی، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بات کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے خود سے ابھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا چلنا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے، الیکشن لڑنا بھی ہماری مجبوری تھی۔ گو کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں گورنمنٹ کس کی ہے، وہ پی ایم ایل این کی ہے، گورنمنٹ ان کی ہے۔ تو عوام صاحب ایک اور آسان کام کر لینا، آپ پنجاب رجسٹری کروا دیں نون لیگ کے خلاف، اتنی آپ کی مجبوریاں ہیں، ہر کام میں مجبوریاں ہیں آپ کی، تو رجسٹری کروا دیں نون لیگ کے دیکھیں خلاف۔ جی، اس وقت جو ہمارا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم کوئی اس قسم کی صورتحال ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ پہلے معاشی طور پہ اگر آپ دیکھیں ملک کی پوزیشن کیا ہے، ہمارے بارڈرز کی جو ہے سچویشن، وہ خطے کا بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے، تو ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہم حب الوطن آدمی ہیں، ہم نے تو شہادتیں دے کر بھی ہم نے اس ملک کو بچایا ہے، اور ہم نے اف سے تف نہیں کی، پاکستان کھپے کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم یہ کریں، تو میرے خیال میں آپ کم از کم انصاف کریں، ہمیں یہ نہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، الیکشن کل پھر آنے ہیں، الیکشن آنے ہیں، آپ نے خود تو اپنے 18 میں بھی تو آئے نا، ابھی آپ کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا بلاول صاحب کے ساتھ لاہور میں؟ دیکھیں گزارش ہے، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ میرے پریزیڈنٹ اپنا آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر میں 3 دن لاہور میں بیٹھ جاؤں تو لوگوں کو جو ہے جو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ الیکشن آئیں گے، آپ حالات دیکھ لیں گے، اور زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے۔ آپ نے تھوڑی سی بات کی، اگلی بات نہیں کی، اور آج تک جو کچھ بھی زرداری صاحب نے کہا، وہ زرداری صاحب کی کہی ہوئی بات کسی حوالے سے بھی وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو آپ توقع رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی نوجوان جو ہے جس کے اوپر پوری ملک اور قوم کی نظریں تھیں، وہ تو مریم نواز پر مقابلہ سخت ہے۔ آپ نے تو بات یہ مریم نواز صاحبہ کو پھر جو ہے آپ بات جو ہے پاکستان کا بیانیہ بنانے کے لیے بلاول صاحب کی جگہ ان کو آپ بھیج دیتے تو ٹھیک ہے، ہر ایک کی اہمیت افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ انہوں نے کم از کم اس بات کا اعتماد کیا ہے اور ظاہر کیا ہے بلاول بھٹو صاحب پہ اعتماد کر کے کہ جائیں اس اڑے وقت میں پاکستان کا جو ہے آپ جا کے بریف جو ہے وہ ہولڈ کریں، اور دنیا میں جا کے یہ بتائیں کہ پاکستان نے کیا کیا، پاکستان جو ہے کس صورت سے نکل کے اپنے نیبرر کے ساتھ کس طریقے سے نبوت آزما ہوئے ہیں۔ تو بلاول صاحب جتنا عرصہ جو وزیر خارجہ رہے ہیں، تو یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے دنیا میں یہ بات ثابت کی ہے، اور یہ خالی دنیا میں ثابت نہیں ہے، پاکستان میں بھی۔ لیکن جب آپ کو اس پہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب الیکشن ہو، اس الیکشن میں اگر فارم 47 پہ نون لیگ کو جتوایا جاتا رہے اور آپ کو ہرایا جائے، تو آپ کہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہم ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ بدر بانٹ کی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا، میرا کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے، لیکن گزارش بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے ہوں، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں،
کہ آپ ہمارے برابر والے ملک میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ الیکشن اگر ساتھ پہ وقت پہ ہوتے اور کوئی رہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ بھی نہیں آتی. تو میں گزارش یہی کر رہا ہوں نا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلے گا تو انٹرم کا پروویژن تو ہمارے کانسٹیٹیوشن بھی دیا ہوا کہ نئے الیکشن کے لیے انٹرم کرتے ہیں. خدا کرے کہ وہ آگتا ہے کہ جانے والی حکومت جو ہے وہ الیکشن کروا کے جائے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اس کا کریکٹر بھی تو اتنا انٹیگریٹی بھی تو ہونا. مسئلہ ہمیں شک ہوتا ہے نا ایک دوسرے پہ، ہمیں شک ہوتا ہے، اس لیے ہم نے انٹرم بیچ میں ڈالا تھا نا. نہیں، وہ گزارش آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر جاری و ساری رہے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ٹھیک ہے. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی دھاندلیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے. تو میں زیادہ دور نہیں جاتا. 88 میں محترمہ کو حکومت زبردستی دینی پڑی، ان کو نہیں دی جا رہی تھی. میاں صاحب آپ کے خلاف تھے. 90 میں آپ کے خلاف آپ کی حکومت ختم کی، میاں صاحب نے ختم کروائی، آئی جے بنائی، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، دھاندلی کی آپ کے خلاف. 93 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الزامات، 97 99 میں بھی دھاندلی کے الزامات لگے. پھر مشرف آ گیا. پھر 2008 میں الیکشن ہوا. صرف ایک الیکشن ہے جس پہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کی، ورنہ 13 میں زرداری صاحب نے کہا کہ آروز کا الیکشن تھا، ایسے ہی ہے. 18 میں کہا کہ یہ RTS بیٹھ گیا تھا. 24 میں سب کچھ ہی بیٹھ گیا تھا. تو ہم صحیح تو نہیں کر رہے. وہ جو فلٹر ہونا چاہیے، میں اگر آپ کے آرگومنٹ بائے کر لوں کہ ہم غلطیاں کر کر کے ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تو غلطیاں کر کر کے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان پیپل پارٹی میں تو قوت برداشت بہت زیادہ ہے. میں نے گزارش یہ کی کہ ہمارا مطمئن نظر صرف اور صرف ڈیموکریسی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ چلے تاکہ عوام جو اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں تو عوام کم از کم صحیح لوگوں کو چننا شروع کر دیں گے اور صحیح لوگ اقتدار میں آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارے پاس کیئر ٹیکر گورنمنٹ والی، جب حکومت میں آپ کا اعتماد بنے گا، وہی لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے جن کو آپ چنیں گے، تو یہ سارے کا سارا سسٹم میرے خیال میں صحیح ہو جائے گا اور وہی ملک اور قوم کے لیے بہتری ہوگی. اور اسی وقت کو دیکھتے ہوئے ہم جو کچھ بھی صبر کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری نظر جو ہے اسی کے اوپر ہے. اور آصف صاحب جو ہیں وہ تو بہت دور کی سوچتے ہیں. ان کو ہمیشہ یہ خیال رہا کہ ملک اور قوم کے لیے بہتری ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی.